بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سوشل میڈیا کے اس پیج خوشبو مدینہ سے آج محترم جناب حافظ محمد حسن رضا قادری صاحب، ان کے حکم پر میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں، اور مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے قیامت کے جو فتنے یا علامات ہیں جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ ایک بیان کروں۔ قیامت کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی علامات تعلیم فرمائی ہیں، اور ان کو ایک ہی مجلس میں بیان کرنا یہ ممکن نہیں۔ ان میں سے جو علامات ہیں ان کی دو اقسام ہیں، ایک وہ علامات کبریٰ ہیں اور دوسری علامات صغریٰ ہیں۔ علامات کبریٰ میں سے وہ علامتیں جن کو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان میں سے فتنہ دجال بھی ہے، اس میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تشریف لانا بھی ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تشریف لے کر آنا ہے۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج قوم جو ہے اس کا ظاہر ہونا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی علامات موجود ہیں، اور یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ ان علامات کبریٰ سے پہلے کچھ علامات صغریٰ ہیں جن کو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسے شعب الایمان حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ ٹیڈیاں یہ جو ہے یہ بالکل نظر نہیں آئیں، اور آپ ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے، لوگوں سے پوچھنے لگے کہ تم نے کہیں ان کو دیکھا تو نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے پیچھے علاقوں میں کچھ وفود بھیجے، یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے، کہ وہاں سے پتہ کریں کہ یہ ٹیڈیاں وہاں پہ پائی جاتی ہیں یا وہاں سے بھی ختم ہو گئی ہیں۔ تو ایک طرف سے ایک شخص جو ہے وہ کچھ ٹیڈیاں ساتھ لے کر آیا، اور آ کر اس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی، جناب میں فلاں علاقے سے یہ لے کے آئے۔ تو آپ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ اس نے کہا جناب اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مجلس سجی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ اصولی مخلوقات ہیں، آگے وہ ان کی فروعات ہیں۔ ان میں فرمایا یہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے پہلے قیامت کے قریب جو جانور ختم ہوگا، جو فنا ہوگا، فرمایا وہ ٹڈی ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ شریف کے قرب و جوار میں وہ نظر نہیں ہے، تو آپ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہیں قیامت تو قریب نہیں آ گئی اور وہ ناپید ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی یہ علامات صغریٰ تھیں۔ تو اسی طرح اور بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی علامات کو بیان فرمایا ہے، جن کو
ایک ہی مجلس میں بیان کرنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو ان میں سے چند علامات جو صرف میں یہ مختصر سا وقت ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہی جو ہے وہ ہمارے ان حالات کے لحاظ سے بہت ہی مناسب ہے اور ضروری بھی ہے کہ ہم ان کو جان لیں۔ اگر ہم ان فطروں میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم ان سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے یہ۔ اس کو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ان میں سے علامات صغریٰ بیان کرتے ہوئے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب قیامت قریب ہوگی اس وقت اذا اتخذ الفیع دیوالا، فرمایا اس وقت یہ ہوگا کہ جو مال غنیمت ہے اس کو اپنی دولت سمجھا جانے لگا، مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا، لوگ اسے اپنا مال سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اور دوسری نشانی فرمایا والامانۃ مغنما، اور فرمایا امانت کو لوگ غنیمت کا مال سمجھنا شروع کر دیں، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ لے کر ہی اس کو جناب وہ اپنا سمجھ بیٹھے گا، واپس دے گا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں، کسی کے پاس کوئی امانت رکھی تھی وہ لے کے جناب انکار کر دیا کہ یہ میرے پاس تو رکھی نہیں تھی، اور اس کہا یہ میری اپنی ہے، حالانکہ یا کسی کے پاس کوئی یتیموں کا مال پڑا ہوتا ہے، جب وہ اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، جب وہ لینے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ کھا پی چکا ہوتا ہے اور وہ دینے سے انکار ہی کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح کی نشانیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اور اس میں سے ایک اور نشانی، تیسری نشانی حضور نے جو ارشاد فرمایا والزکوٰۃ مغرما، فرمایا لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے۔ قیامت کے قریب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں تو اس کو بوجھ سمجھ کے دیتے ہیں، لیکن جس وقت بھی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے اور پورے سال کے بعد مال کا 40واں حصہ اس میں سے ادا کرنی ہو، یہ بالکل آسان ہے۔ جیسے 100 روپیہ کسی نے ایک سال گزر گیا اس کے اوپر، تو اس 100 روپے میں اس نے صرف 2.5 روپے، 2 روپے اور 50 پیسے اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ پہ کسی کو دینے ہیں۔ اور یہ اتنا مقدس فعل ہے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ تم دو، حضور نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا تم زکوٰۃ دو، فرمایا کہ تمہاری حساب تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوا، لیکن میں تمہارا نبی اس بات کا جو ہے وہ اعتماد دلاتا ہوں کہ تمہارا ضرور مال بڑھے گا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ دینا، اور یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کا۔ آج رمضان شریف قریب ہے، لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، تو جس وقت وہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان باتوں کا بھی خیال کیجئے کہ زکوٰۃ ہمیشہ مستحق مومن کو ملتی ہے، جو مومن اس کا مستحق ہے اسی کے لیے، کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور کسی بدعقیدہ بندے کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب بھی زکوٰۃ دیں گے وہ صحیح العقیدہ سچے سچے آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کی جائے گی، اور جو اس کا مستحق ہوگا۔ اور میں اس میڈیا کے ذریعے میں یہ اپیل بھی کروں گا کہ جب زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دیتے وقت سب سے بہترین زکوٰۃ دینے کا مرکز وہ دینی مدارس ہیں، بہترین دینی مدارس ہیں۔ دینی مدارس کو یاد رکھا جائے، ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے۔ دیکھیے ایک مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹوٹے ہوئے قلم کے ساتھ میرے کسی طالب علم کی، میرے دین کے طالب علم کی مدد کی، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 70 دفعہ کعبہ تعمیر کرنے جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ٹوٹا قلم جو کسی نے اٹھا کر طالب علم کو دے دیا تو کتنی بڑی برکت ہے۔ آج ہمارے ہاں کسی کو پتا ہو کہ میری چیز جو ہے میرے گھر میں وہ 50,000 کی بک رہی ہے، اور وہی چیز اگر میں جا کر مارکیٹ میں بیچوں تو وہ 1,00,000 کی بکے گی، تو وہ کبھی بھی گھر بیٹھے وہ اس چیز کو فروخت مارکیٹ میں جانے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ مارکیٹ میں جا کر نفع دنیاوی کماتا ہے
تو یہ دینی مدارس ہیں، دین کی مدد بھی ہو جائے گی اور یہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا، اور زکوٰۃ بھی بہت اچھی جگہ پر اس کی جو ہے وہ مصرف اس کا ہو جائے گا، اچھی جگہ پر وہ جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ زکوٰۃ دیتے وقت ایک تو زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں اس سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہے زکوٰۃ کو قرب قیامت میں ٹیکس سمجھا جائے گا۔ اور آج تو ایک عجیب قسم کے یہاں پہ کچھ نام نہاد قسم کے مومن بھی آ گئے ہیں، وہ خود تو مومن کہتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا دھڑلے سے انکار کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ہی چھوڑ دی، کہتے جی زکوٰۃ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مومن پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور زکوٰۃ دینے میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ اس جگہ دینی چاہیے جو زکوٰۃ کا صحیح مستحق، اس میں پہلی چیز اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ہے تو اس کو دیں اگر وہ اس کا مستحق ہے، وگرنہ بہترین جو وہ جگہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ وہ مدارس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مدارس کی جو ہے وہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات جو قیامت کے قریب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ تعلیم حاصل کریں گے، تعلیم پڑھیں گے، علم پڑھا جائے گا، تعلم لغیر الدین، فرمایا لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ دین نہیں ہوگا، ان کا مقصد پڑھیں گے ضرور، بڑے جو ہے وہ پڑھائی کی جائے گی، لیکن اکثر آپ دیکھیں اسکول میں جو جاتا ہے وہ کچھ دین سیکھنے کو تھوڑی جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے دینی مدارس میں کچھ لوگ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب وہ مدارس میں آتے ہیں تو ان کے بھی دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات اور وسوسے ہوتے ہیں، اور عجیب قسم کے ان کے اندر وہ امنگیں ہوتے ہیں کہ ہم جناب پڑھیں گے تو بڑے علامہ صاحب بنیں گے، وہ پیسے اکٹھے کریں گے، یا کوئی جناب میں وائس بن جاؤں گا۔ اگر ایسی نیت ہے تو یہ علم اس کو تباہ کر دے گا۔ دین پڑھا جائے گا صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ اللہ بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی مدارس کے اندر طلباء آتے تو انہیں پہلے وہ یہ کہتے کہ اگر تو تمہاری نیت اس کو پڑھ کے دنیا کمانے کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم جا کے کوئی دنیاوی کاروبار کرو، پھر دین نہ پڑھو۔ اگر تمہاری نیت جو ہے وہ اللہ کے دین پڑھنے کی ہے تو پھر آؤ، جب تم چلو گے تو یہ حدیث تمہیں بشارت دیتی ہے کہ تیرے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے بھی پر بچھائیں گے۔ لیکن تعلیم پڑھی جائے گی دین کے لیے نہیں، قیامت کے قریب دین حاصل کرنا مقصد نہیں ہوگا، مقصد ہوگا اس دین کے بدلے میں ہم دنیا کمائیں گے، یا جو تعلیم حاصل کریں گے اسکول میں تو نیت ہی یہ ہے کہ میں کوئی اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا، انجینئر بن جاؤں گا، لیکن اگر اس میں بھی اچھی نیت شامل ہو جائے تو اس کے بھی بہت زیادہ فوائد شامل۔ ڈاکٹر صاحب نیت کر لیں کہ میں جو ہے یہ ڈاکٹری پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے میں اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھیاری امت کی مدد کروں گا، تو اس کے لیے یہ تعلیم بہت بڑا نفع بن سکتی ہے۔ اس طرح دوسرے شعبے بھی ہیں، اگر ایک ایک کو گنواؤں گا تو ایک کثیر وقت چاہیے۔ ہر ایک کو اچھی نیت کے ساتھ پڑھا جائے، جب وہ پڑھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت ساری برکتیں ہیں، اس کے لیے بہت سارے انعامات کا ذکر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو تعلیم کے لیے چلتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا، فرمایا یوں چلو سمجھو کہ وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا، جنت کے راستے پہ چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی ایک اور نشانی جو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمُّهُ، فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، ماں کا نافرمان ہو جائے گا، بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا اور ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ آج کتنے واقعات ایسے سننے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے ترس جاتی ہیں، اور لیکن وہی بیٹا اپنے بیوی کو سیر سپاٹے کرانے میں تو بڑا مگن ہے، لیکن ماں کی شاید وہ دعائی بھی لے کے دینے کو تیار نہیں ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قیامت کے نزدیک فتنے ہوں گے، اور آج اگر ہم اس کو ارد گرد دیکھیں گے تو یہ بہت سے ایسی دکھیاری مائیں ہمیں نظر آئیں گی جن کے بیٹوں نے انہیں دکھ دیے۔ حضور نے فرمایا بیٹا اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ جب ماں کا نافرمان ہو جائے گا تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا تو یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔
جس وقت فرمایا مرد اپنی بیوی کا تابع دار اور ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ اگلی نشانی حضور نے فرمایا وَأَدْنَا صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبُوهُ، فرمایا لوگ نوجوان اپنے دوست قریب کر لیں گے، باپ کو دور کر دیں گے۔ دوست کو قریب ہو گئے، آج دوست کے لیے تو جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن باپ کا کہنا ماننے کو بھی تیار نہیں۔ میں ان نوجوانوں سے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ سنیے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پاتا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے میں تگ و دو کریں، کوشش کریں۔ اب دیکھیے، جس وقت بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کی رضا حاصل کرتا ہے، ان کی تابع داری کرتا ہے، تو ان کو دعائیں ملتی ہیں۔ اگر بالفرض کسی کے والدین دنیا سے چلے بھی جائیں تو والدین تو ایسی بابرکت ہستی ہیں کہ ان کا وجود اتنی بابرکت چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اپنے بڑے پیر صاحب کے پاس چلا جائے، بہت بڑے پیر صاحب ہوں، ان کے پاس جائے دعا کے لیے، وہ اس کے لیے دعا کریں، اور وہ پیر صاحب مجیب الدعوات ہوں، ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہوں، اگر وہ اپنے اس مرید کے لیے دعا کریں، ایک طرف کامل پیر اپنے مرید کے لیے دعا کرے، دوسری طرف گناہ گار ماں ہو لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، تو آپ دیکھیے موازنہ، ان پیر صاحب کی دعا بعد میں قبول ہوگی، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں پہلے قبول ہوگی، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں پہلے قبول ہو جائے گی پیر صاحب کی نسبت میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور دیکھیے وہ کتنے، حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو 40 مرتبے ولایت کے ماں کی ایک دعا سے طے کر لیے تھے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ایک ہی، اور 12 سال عبادت کی ہے جنگلوں میں چھپ کے، کچھ نہیں ملا، لیکن جب 12 سال کے بعد گھر آیا تو ماں نے ایک ہی دعا دے دی۔ ایک دعا کے بدلے میں کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے 40 مرتبے ولایت کی عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے اتنا بڑے پیر صاحب تو ہمارے گھر میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا، کاش کہ حضور کی امت میں عورت کی بیعت جائز ہوتی، عورت کو مرشد بنانا جائز ہوتا تو میں اپنی امی کی بیعت کرتا، اپنی ماں کی بیعت کرتا، کیونکہ فرمایا کہ ماں کی دعا بہت جلد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور والد صاحب، یہ تو کہا جاتا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس جنت کا دروازہ باپ کی محبت ہے، جنت کا دروازہ باپ کی محبت ہے۔ دنیا سے اگر والدین چلے بھی جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، جو حدیث پاک ہے مشکات میں، جمعے والے دن جا کے زیارت کرے، حضور فرماتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے نیکوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ یہ کس کی؟ والدین کی، یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی جا کے زیارت کرے۔ اگر کسی کے بالفرض دنیا سے والدین چلے گئے ہیں تو اس نے نافرمانی کر کے ناراض کیا تھا، یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ ایک صحابی پوچھتے یا رسول اللہ والدین ناراض سے اب اسے راضی کرنا، تو فرمایا ہے طریقہ؟ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ حضور نے فرمایا ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، تو فرمایا جب ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گا تو وہ قبر میں اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی نشانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجدوں سے آوازیں بلند ہوں گی۔ اب ان آوازوں سے مراد نعت خوانی کی یا نعرے بلند کرنے کی یا تقاریر کی یا سبحان اللہ کی صدائیں یا ذکر اذکار کی محافل کی صدائیں یہ نہیں ہے، یہ تو زمانہ مصطفیٰ میں بھی ہوتا تھا۔ ممبر بچھتا تھا، حضور تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھا کے حضور نعت سنا کرتے تھے،
صحابہ کرام تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، یہ زمانہ رسول میں بھی ہوتا تھا، لیکن کیا اس سے مراد جو محدثین نے فرمایا وَظَاهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں سے آوازیں ظاہر ہوں گی، بلند ہوں گی، وہ دنیاوی باتیں، دنیا کی باتیں کی جائیں گی، لوگ دنیا کی بہت سی باتیں کریں گے مساجد میں بیٹھ کر، اور اس پہ کہکے لگائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے۔ بلکہ ایک حدیث پاک بھی اس کا مفہوم ایسا ہے، حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ مساجد میں آئیں گے، بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے، فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کام نہیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا منع فرمایا ہے۔ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی نشانی جو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، فرمایا کہ قوم کا ذمہ دار ان کا کمینہ شخص ہوگا، بدکار شخص ہوگا، فاسق، جو سب سے زیادہ فاسق ہوگا، بدکار ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ قوم کا سردار ہوگا، فرمایا صاد القبیلۃ فاسقہم، فرمایا قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، نیک بندہ نہیں ہوگا، وہ سردار بن بیٹھے گا، صاد القبیلۃ فاسق۔ اور فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور فرمایا قوم کا ذمہ دار سب سے زیادہ کمینہ شخص ہوگا، جو سب سے زیادہ کمینہ ہوگا وہ قوم کا ذمہ دار بن کے بیٹھ جائے گا۔ آج دیکھ لیں، اگر میں اس کی تشریح کروں گا تو بہت سے دل دکھیں گے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیے ارد گرد کے معاشرے میں دیکھیں جو بڑے بڑے سردار بنے ہوئے ہیں، یا جو بڑے بڑے جو ہیں وہ معاملہ دور کرنے والے بنے ہوئے ہیں، تو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہے گا، توبہ استغفار کرنے کا من کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، کمینہ ہوگا، وہ قوم کا سردار بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات وہ بھی بڑی توجہ کے قابل ہے، حضور نے فرمایا وَأُكْرِمُ الرَّجُلُ مُخَافَةَ شَرِّهِ، فرمایا کسی بندے کی عزت کی جائے گی تو اس کی شرارت کے ڈر سے، اس کی شرارت کے ڈر سے کہ یہ فلاں بڑا شریر بندہ ہے، تو اس کو بندے بڑے جھک جھک کے ملیں گے، اس کی بڑی عزت کریں گے۔ اگر اس کی جو ہے سامنے عزت نہ کی تو یہ تو کوئی نقصان پہنچائے گا، کل کو کہیں پھنسے تو یہ تو ہماری جو ہے مخالفت کرے گا۔ حضور نے فرمایا کسی بندے کی عزت اس کے مرتبے کی وجہ سے نہیں کی جائے گی، اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، کہ یہ فلاں بندہ جی بڑا شرارتی ہے، کہیں شرارت نہ کر دے، کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا اکرم الرجل رجل مخافۃ شر، فرمایا اس کی مخالفت کے شر سے جو ہے خوف سے لوگ جو ہے اس کی عزت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کتنی بڑی نحوست ہے، آج کتنے لوگوں کی عزت کی جا رہی ہے مگر کس وجہ سے؟ ان کی شرارت کے خوف سے کی جاتی ہے۔ جی جو فلاں جو ہے فلاں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اگلی بات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، حضور نے فرمایا وَظَاهَرَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَازِفِ، حضور نے فرمایا کہ گانے والی بڑیاں عام ہو جائیں گی، اور یہ ساز و سامان بینڈ باجے یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ آلات موسیقی جو ہیں یہ کثرت سے ہو جائیں گی، اور گانے والی رنڈیاں بڑی ہو جائیں گی، گانے والی عورتیں بڑی ہو جائیں گی۔ آج دیکھیں کتنی ہیں، اور اس کو جناب بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑے انداز کے ساتھ، اور بڑی مہارت کے ساتھ، اور بڑی پسندیدگی کے ساتھ اس معاشرے میں جو ہے اس طرح کا کام کرتے، وہ کہتے ہیں جی اس میں مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، آج میں مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اللہ کی، حالانکہ یہ جو میوزک ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو ایسے منافقت اگاتا ہے دلوں پر، جیسے بارش برسنے کے بعد جو سبزہ اگتا ہے، ایسے جو ہے وہ منافقت جو ہے وہ بندے کے دلوں پر اگتی ہے میوزک کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کے نزدیک بہت ہو جائیں گے گانے والی۔ آج دیکھیں کیسے لوگ آگے یہ گانے والی اور لچک لچک کے باتیں کرنے والی اور بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوقات۔ آج تو جس دور سے ہم جی رہے ہیں ایسا بھی فتنہ، کل کو ایک دور یہ تھا کہ امت کی بیٹیاں فخر کرتی تھیں
کہ ہم اس امت میں ہیں جس امت کی بیٹیوں کی سردار سیدہ زہرا پاک ہے، ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کی سردار حضرت سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس امت سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہماری آئیڈیل ہے۔ لیکن افسوس ہے آج کچھ ناسمجھ قسم کی بیہودہ عورتیں جو ایسے نعرے لگاتی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی ہے، حالانکہ ہم سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اب دیکھیے جب کوئی دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، کسی کا پیارا چلا جاتا ہے تو کسی کو خبر دی جاتی ہے تیرا فلاں بھائی فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گیا، تو وہ مسلمان کے تو لبوں پہ جلدی سے کلمہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ ہم سارے اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون ہمیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ ہم اعلان کرتے ہیں بھائی وہ چلا گیا ہے، اس پہ ہمارا کوئی بس نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے اور وہی اس کو واپس بھی لے گا۔ تو ہم تو بلکہ یہاں تک یہ میرے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں کے مالک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں کے تو جو مومن مسلمان ہوگا یا مومنہ عورت ہوگی وہ یہ کبھی نہیں کہے گی، تو بلکہ وہ تو یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہاری، ان کا تو نعرہ یہ ہوتا ہے، وہ تو اپنی بڑی مقدس یہ مومن کا نعرہ تھا، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے، ہمارا تو یہ اعلان ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مومن کا نعرہ نہیں ہے یا مومن عورت کا نعرہ نہیں ہے، اور یہ تو مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں ان کا نعرہ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کے پردے میں اللہ نے حسن رکھا ہوا ہے، ہماری بقا اسی میں ہے۔ اور اگلی بات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، فرمایا شراب بڑی پی جائے گی، قیامت کے نزدیک لوگ شراب پئیں گے، شرابیں پی جائیں گی۔ آج کتنے لوگ ہیں وہ شراب بڑے شوق سے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا و مولا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ فرمان موجود، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شراب کا قطرہ کسی کنویں میں گرے، کنویں میں مٹی بھر دو اور مٹی کے اوپر گھاس اگے اور وہ گھاس کوئی بکری کھائے، اور فرمایا میں علی المرتضیٰ اس بکری کا دودھ بھی پینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کتنے ستھرے تھے ہمارے پیارے علی المرتضیٰ، ہمارے آقا و مولا سیدنا علی المرتضیٰ کتنے ستھرے تھے، مگر آج کتنے بیہودہ لوگ ہیں وہ بھنگ کے نشے میں دھت ہو کے مولا علی کا نام پکار رہے ہیں، وہ جو ہے وہ نشے میں دھت ہو کر حضرت علی کا نام نہیں، مومن مصلی پہ کھڑا ہو کر باعقیدت ہو کر حضرت علی کا نام لیتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر حضرت مولا علی کا نام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ ہماری جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان، اور ہمیں ایسے ستھرے قائد رب تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ کیوں ایک شخص جو ہے وہ بیہودہ وہ میڈیا پہ آ کر اس نے یہ بات کی تھی، بیہودہ شخص ہے مر گیا، اللہ تعالیٰ وہ جس کے لائق تھا وہاں اس کو بھیجے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس نے حضرت علی پہ تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے شراب پی، نہیں، یہ اس کو غلط فہمی ہے، پھر اس نے قرآن ہی نہیں سمجھا۔ قرآن تو ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کو پاک صاف رب کرے، جن کی تربیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن کو گھٹی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ویسے کام نہیں کرتا۔ بالکل یہ بالکل وہ جھوٹا ہے، لعین ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ مسلک ہے کہ ہم آج جتنی ستھرائی ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جملہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی کرم نوازی کی وجہ سے ہے۔ اور اگلی بات وہ بھی بڑی قابل غور، حضور نے فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا بعد میں آنے والے لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت کریں گے، بعد میں آنے والے لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ آج دیکھیں ایک جماعت نے باقاعدہ اپنا ایمان کا ٹائٹل یہ بنا رکھا ہے، وہ صحابہ پہ لعنت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، صحابہ پہ لعنت کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور وہ ان کی جو محفل اتنی دیر تک مکمل نہیں، بلکہ یہاں تک لکھا کہ ہم کچھ ہستیوں کے نام لکھے اپنی کتابوں میں جتنی دیر تک ان پہ
مصلی سے اٹھنے سے پہلے پہلے لعنت نہ کر لیں، ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ میرے آقا نے قیامت کی نشانی بیان کی ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا بعد میں آنے والے پہلو پہ لعنت کر۔ آج کسی ایسے بہت سے لوگ ہیں، کوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کسی کو امام شافعی پہ اعتراض ہے، کوئی امام مالک پہ اعتراض کر رہا ہے، اور آج تو کچھ ایسے حضرت امام حسین پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور بزرگان دین پر اعتراض کر رہے ہیں، اولیاء کرام پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ جیسے کہ وہ جہلم سے فتنہ اٹھا ہوا ہے، جہلمی فتنہ، وہ ایسا ناخنجار ہے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے مسلک کو خوش کرنے کے لیے، اور نہ کبھی ادھر پھسل کے چلا جاتا ہے، کبھی ادھر پھسل کے چلا جاتا ہے، کوئی اس کی سمجھ نہیں ہے، اور کسی معتبر عالم دین کے سامنے بیٹھنے کی اس میں ہمت بھی نہیں ہے، اور اس کی شاید علمی استعداد تو یہ ہو تو خود اوپر سے دیکھ کر وہ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا ہوگا، نہیں پڑھ سکتا، وہ جو ہے اصل جو عربی کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا اولیاء کرام کے بارے میں، بڑی واہیات قسم کی، اور یہ فتنے ہیں، یہ کوئی دین کی خدمت ہے نہیں ہے، یہ فتنے ہیں۔ جیسا کام اب دیکھیے جو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا گیا، اتنا بڑا کام حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما گئے، حضور داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، بزرگان دین فرما گئے، تو ان کے کام کی کوئی اور مثال کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد میں آنے والے پہلوں پر لعنت کریں گے تو وہ قیامت کی نشانی ہوگی، وہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی۔ آگے حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا جب یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس وقت پھر سرخ آندیاں چلیں گی، ریحن حمراء، فرمایا پھر سرخ رنگ کی ہوائیں چلیں گی، فرمایا وزلزلۃ، پھر زلزلے آئیں گے، پھر کیا آئے گا؟ زلزلہ، فرمایا حصفاً، فرمایا وہ لوگ زمین میں دھنسیں گے۔ کیا یہ پچھلے ہی چند سالوں نہیں دیکھا؟ زلزلہ آیا، زمین پھٹی، کتنے مکان گھر بستیاں جو ہیں زمین کے اندر دھنس گئی۔ حضور نے فرمایا یہ سب کچھ دھنسیں گی، اور آگے میرے آقا نے فرمایا ومسخن، لوگوں کی شکلیں بھی بگڑیں گی، فرمایا وقذفاً، فرمایا پھر میرے آقا نے فرمایا آسمان سے پتھروں کی بارشیں بھی ہوں گی، آسمان سے پتھروں کی بارشیں بھی ہوگی، فرمایا وآیات تتتابع، کا نظام قطعت سلکہ فتتابع، فرمایا یہ اس طرح ہوگا جیسے کوئی ہار ہو، اس کا دھاگا کٹ جائے تو اس کے موتی لگاتار ایسے گرتے ہیں، فرمایا ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ اٹھے گا، اور فرمایا یہ اٹھتے ہی رہیں گے، یہ اٹھتے ہی رہیں گے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ تقریباً کل جو ہے وہ 16 نشانیاں ہیں جو حضور نے بیان کی ہیں۔ اگر ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں تو کیا آج مجاہد کو مال غنیمت ملتا ہے؟ نہیں مل رہا۔ آج لوگ جو ہے لوگوں کی امانتیں نہیں کھا رہے ہیں۔ آج لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھ رہے، سمجھا جا رہا ہے۔ آج کیا لوگ دین کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، پیٹ کے لیے تو بہت پڑھ رہے ہیں، دین کے لیے پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اور کیا آج جو ہے وہ مائیں جو ہے وہ در بدر نہیں بھٹک رہی، اور عورتوں کی جو ہے فرما برداری کی جا رہی ہے، باپ کو دور کیا جا رہا ہے، بیٹے دوست قریب کیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں لڑائی جھگڑوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور یہ قبیلے کے فاسق لوگ جو ہیں وہ قبیلے کے سردار بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا وہ جو کسی کی شرارت کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے گی، اور جو ہے وہ شرابیں پی جائیں گی، گانے والی ظاہر ہو جائیں گی، آلات موسیقی ظاہر ہیں۔ یہ میرے دوست بھائیو سب فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اور ہو چکے، اور مزید تیزی میں ہیں۔ تو یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں جو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے ماحول میں سب سے بہترین چیز وہ سنت مصطفیٰ ہے، حضور کا طریقہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور جو کچھ مسلمان مومن کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا وہ علماء کے پاس بیٹھے قریب ہو۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے حضور نے یہ بھی فرمایا لوگ علماء سے نفرت کریں گے، علماء سے نفرت کریں گے۔ اور آج دیکھ لیں کیسے بڑی بڑی وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، بڑی سمجھدار قسم کی پوسٹیں ہوتی ہیں، وزیر تو بڑا کوئی اچھا، لیکن جو بے عقل ہے وہ وزیر بنایا ہوا ہے، اور جس کی لمبی زبان ہے جس کو کوئی نہیں ملتا وہ علماء پہ آ کے سوار ہو جاتا ہے۔ یہ سارے فتنے ہیں میرے دوستو بھائیوں اس امت کے لیے۔
اور مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے اس وقت تعلیم مصطفیٰ کی، حضور کا دین سمجھنے کی، اور دعا کرنی چاہیے، میں بھی کرتا ہوں اور آپ سب بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سنت کی تابع داری نصیب فرمائے، اور اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہم سب کو زندہ رکھو، حضور کی محبت میں ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اچھا حضور، آپ کے اس موضوع کے متعلق 4 سے 5 سوالات ہیں کہ آپ نے پہلے جو ارشاد فرمایا کہ دینی مدارس میں اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے، ایسے دینی مدارس جو اس کے مستحق ہوں، جی جی، تو اس کے متعلق ایک سوال ہے، کیا مسجد میں بھی صدقہ و زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا آپ نے جو کیا کہ موضوع میں بیان کیا کہ شوہر آج بیوی کو راضی کر رہا ہے، ماں کو راضی نہیں کر رہا، جی تو ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے ماں بھی راضی ہو اور بیوی بھی راضی ہو؟ ہاں، یہ بڑا بہترین قسم کا سوال ہے جی، اور یہ پوچھنے والا ہے۔ دیکھیے، ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے سارا کچھ، ایک مرد کے ساتھ نکاح کے رشتے میں منسلک ہو کے، اور یہ میرے نبی کی سنت کے مطابق وہ گھر میں آتی ہے، تو وہ اپنے سارے گھر بار چھوڑ کے آتی ہے، تو ایسی صورت میں اس مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ اس کا دل لگانے کی کوشش کریں، لیکن اس آنے والی عورت کو بھی کہے کہ میں تیرا شوہر آج بناؤں تو میں ماں کا بیٹا پہلے دن سے ہوں، اور دیکھ اگر تجھے واقعی میرے ساتھ محبت ہے، مجھے چاہتی ہے، میرے ساتھ عقیدت رکھتی ہے، تو ہم دونوں نے اب آگے زندگی گزارنی ہے، تو مہربانی کرو ایک میری مان لو، وہ کیا کیسا کرو، یہ میری ماں ہے، اگر یہ ناراض ہوگی مجھ سے تو پھر میرے لیے دوزخ کا اعلان ہے، تو اگر تو میری واقعی میرا بھلا چاہتی ہے تو ایسا کر کہ تو نہ مجھے ماں کی خدمت میں کبھی رکاوٹ نہ ڈالنا، مجھے میری ماں کی خدمت میں جو اگر میری اندر کوتاہی ہے تو مجھے ٹوک اپنی ماں کی خدمت کر، میری ماں اگر تجھے برا بھلا بھی کہہ دے تو اسے برداشت کرنا، اپنی ماں سمجھ کے کر لینا، اگر ایسا ماحول بن جائے تو بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا، آگے آپ نے فرمایا کہ پیر کی دعا اور ماں کی دعا کے متعلق آپ نے بیان کیا، تو اس میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا عورت پیر کے سامنے ہو سکتی ہے اور دم وغیرہ کروا سکتی ہے؟ ہاں، عورت جو ہے وہ بغیر پردے کے پیر صاحب کے سامنے نہیں ہو سکتی، اگر جائے گی کبھی بہت زیادہ حد ضرورت ہے تو اپنے محرم کے ساتھ باپردہ ہو کے جائے۔ جی ٹھیک ہے، تو ایک آگے سوال ہے کہ نعت کی شریف کے متعلق آپ نے کہا کہ مسجد میں آواز بھی کے متعلق حدیث پاک آپ نے بیان کی، جی، اس کے متعلق ہے کہ نعت کیسی پڑھنی چاہیے، اور آج کل خواتین کافی زیادہ طور پر اس معاشرے میں سوشل میڈیا پر، گھروں میں، محفل میں، ساؤنڈ پر، مائک وغیرہ میں نعت خوانی کر رہی ہیں، اور ان کی آواز اہل محلے تک پہنچ رہی ہے، اور سوشل میڈیا پوری دنیا میں ان کی آواز جا رہی ہے، کیا عورت کی آواز بلند ہونی چاہیے اور نعت کیسی پڑھنی چاہیے؟ بالکل، عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے، عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے۔ دیکھیے، شریعت میں بڑا مقدس کام ہے اذان دینا، عورت اذان نہیں دے سکتی، بلکہ عورت کی آواز کے بارے میں تو اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں، یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے آیت اس کو پیچھے چلے جائیں، اس سے پچھلی آیات کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر امہات المومنین کو دروازہ سننے کا طریقہ سکھایا۔ وہ کیا طریقہ سکھایا؟ فرمایا جب دروازہ کچھ کٹ کے تو فرمایا تو نرم لہجے سے نہیں سننا، نرم لہجے سے دروازہ نہیں سننا، بڑے سخت لہجے سے سننا ہے، لیکن بات اچھی کرنی ہے، لیکن لہجہ ذرا تگڑا رکھنا ہے تاکہ باہر سننے والا شاید کوئی روگی نہ ہو، دل کا مریض نہ ہو، تو جناب وہ کوئی روگ نہ لے بیٹھے، اس لیے تم نے لہجہ پتہ چلے اسے کہ کسی میں مومن عورت سے بات کرنے لگے۔ آپ ایسی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے نعت خوانی کے متعلق؟ بالکل، وہ عورت نعت پڑھ سکتی ہے لیکن وہ اپنے گھر میں پڑھے، آرام سے بیٹھ کے پڑھے، اگر اس نے ثواب کی نیت سے پڑھے۔ باقی عورت کی آواز جب باہر جائے گی تو عورت کوئی ثواب کی مستحق نہیں ہے، حضور کی شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے، جو اذان نہیں دے سکتی تو نعت کیسے پڑھ سکتی ہے؟ تو اس لیے عورتوں کو تبلیغ کرتے ہوئے بھی جو ہمارے ہاں آج کل رواج ہو گیا کہ وہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو عورت کو ساؤنڈ سسٹم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب اگر وہ ویسے بھی بول رہی ہو، بغیر ساؤنڈ کو بھی بول رہی ہو، تو اتنی آواز رکھے کہ اس کی آواز جو ہے وہ باہر مردوں تک نہ۔ میں 2 مختصر سوال ہیں، ایک تو کافی زیادہ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا کیسا؟ ہاں جی، دیکھیے اس کے 2 جواب ہیں۔
اس کے دو جواب۔ ایک جو ہے جن کو وارا نہیں کھاتا نہ چومو یار، ہمارے انگوٹھے ہیں نا تو ہم چوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو چومتے ہوئے کبھی کسی نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بات سمجھ یار۔ لیکن دوسرا جو جواب ہے وہ جو علمی ہے وہ یہ کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ جو سنے گا وہ کہتے ہیں لو جی یہ تو ضعیف حدیث ہے، تو جو یہ بات کہتا ہے نا، جو یہ بات کہ پہلی یہ بات ہے کہ یہ حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، بڑے دلالے سے کہہ دیتے ہیں، تو اس پر باقاعدہ طور پر ذرا موجودہ اگر اس موضوع پہ چلیں گے تو یہ لمبا ٹاپک ہوگا۔ جب 3-4 احادیث پاک ضعیف ایک ہی مضمون کی ملیں تو وہ ضعف دور ہو جاتا ہے، ان کا ضعف دور ہو جاتا ہے۔ ایک ہی مضمون کی 3-4 وہ ترک سے ملیں تو ان کا ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح پورا رسالہ ہے میرے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کسی کو یہ تکلیف ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے اس پر۔ تو یہ اس پہ بہت سی احادیث پاک ہیں، تو ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرتے ہیں، چلو اس پر اور بھی کہتے ہیں۔ اس پر جو ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبند کے جو عالم ہیں ان کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا، کسی نے ان سے سوال پوچھا ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جناب ثواب تو نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو حضور کے نام محبت سے اس طرح چومے گا نا آنکھیں نہیں خراب ہوں گی، آنکھیں، چلو ہم کہتے ہیں چلو ثواب تو تمہاری قسمت میں نہیں، آنکھیں تو بچا لو، تو حضور کا نام چومنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اچھا، آخر میں آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا جسم اور میری مرضی کے متعلق ہے، تو اس کے متعلق ایک سوالات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، آج سے سال پہلے چلے جائیں تو ایک ڈینگی بخار آیا، ڈینگی مچھر، جس نے خواتین کے کپڑے پورے کرائے، اور اب یہ کرونا وائرس آ گیا ہے، اب اس نے خواتین کیا مردوں کو بھی نقاب چڑھا دی ہے۔ تو اب یہ آپ ان کو میرا جسم میری مرضی والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ بھائی ڈینگی آیا تھا اس نے کپڑے پورے کرا دیے، کرونا وائرس آیا اس نے آپ کے نقاب کرا دیے، اب دیکھیے اس میں دیکھیے ویسے تو شاید یہ کوئی معاشرے میں کوئی شغل کے طور پر یہ بات کہہ دے گا، لیکن یہ شغل کے طور پہ نہیں ہے، اس کو بڑی ڈیپلی سوچیں تو اس میں بڑا کچھ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی نا تو نئی نئی بیماریاں جنم لے کے، ہمارے بڑوں نے بھی ڈینگی کا نام نہیں سنا ہوگا، یہ کرونا کا نام نہیں سنا ہوگا، یہ کہاں سے آگے؟ پہلوں کے لیے تو نہیں تھے، یہ کیسے آگے؟ اب یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہمارے سامنے اب یہ ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ جو عورتیں لباس نہیں پہنتی، مرد بھی ہیں، اسے سب کے لیے عبرت ہے۔ وہ جو کہتے میرا جسم میری مرضی والی جو ہے وہ کل کو پھر اتار کے پھرتی ہوں گی، نہیں۔ ابھی دیکھیں شریعت نے جب کل کو مرتی ہیں نا عورتیں، پھر لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں او جی غیر محرم جو ہے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اور جب جیتی تھی اس وقت وہ مردوں میں شانہ بشانہ بن کے پھرنے کی کوششیں کرتی رہتی، حالانکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورت حکمران نہیں ہو سکتی شریعت کے اندر، سمجھ؟ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں، اور جو بعد میں دیکھیں گے، اور تمام عالم اسلام کے لیے اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو بھی شفا دے، آپ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا حکم الحاکم، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت مسلمہ پہ اپنے کرم اور فضل کا اظہار فرما۔ اس وقت جو مسلمان پریشانی کے عالم میں مولا ان کی پریشانی کو دور فرما، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا صدقہ تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، تیرا مقدس مہینہ رمضان المبارک تشریف لا رہے، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکتیں اور بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی نگاہوں کو شرم و حیا کا نور عطا فرما، ہمارے کانوں کو قرآن پاک کے نغمے عطا فرما، زبانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ہاتھوں کو اپنی پاک بارگاہ میں اٹھنا نصیب فرما، قدموں کو مسجد کا رستہ عطا فرما، تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ یہ دوست جو دین اسلام کے لیے
کوشش کر رہے ہیں، مولا ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تمام عاشقان مصطفیٰ کی خیر فرما، تمام بزرگان دین کی خیر فرما۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے امت مسلمہ پہ اپنا کرم اور فضل شامل حال فرما، اور بالخصوص اے میرے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، جو یہود و ہنود کے ہواری اس وقت اسلام کی حدود سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا کوئی ایسا غیرت مند حکمران عطا فرما کہ جو تمام امت کے لیے رحمت کا صاحبان بنے۔ یا الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، ہم سب کو زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما، آخری لمحے کلمہ طیبہ نصیب فرما، آخری لمحے ہم سب کو دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔